آیا نمبر 10 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فی شیع الاولین. شیعہ کئی کو بولتے؟ شیعہ بولے تو ہمیں شیعہ لوگ سمجھ لیتے نہیں، ایک گروپ کو بولتے، وہ بھی گروپ ہے اس واسطے ان کا نام شیعہ ہے، جو الگ ہو گئے، لیکن شیعہ گروپ کو کہا جاتا ہے. وہ لقد ارسلنا، لقد کئی کو آتا ہے کسی انسیڈنٹ کو یقینی بنانے، لام تاکید ہے، قد یقیناً، یقیناً ہم نے، ارسلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجے، من قبل کا تم سے پہلے، فی شیع الاولین تم سے پہلے بھی بہت سے گروہ اول پہلے بھیجے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں. آپ پہلے پیغمبر نہیں، آپ سے پہلے ساری اقوام میں اللہ کا ایک یہ فرمان ہے کہ ہر خطے میں، ہر جگہ، ہر زبان میں، یعنی ہر زبان میں مطلب ہر چھوٹی موٹی زبان میں نہیں، جو زیادہ رائج الوقت زبان تھی، زیادہ لوگوں کی بولی جانے والی زبان تھی، اس میں نازل کیا ہے اللہ نے. اب کوئی نہیں بول سکتا ہماری زبان میں نہیں آیا، آتا تو ہم بہت بڑے فالو کرنے والے ہو جاتے تھے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اسے ایسا رد نہیں کر سکتا. ہر جگہ بھیجا ہے اللہ نے. پاکستان میں کہا جاتا ہے، وہ ہریانہ کے جگہ میں ایک جگہ ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ راک کے ٹیلے ہیں، راک ایشس کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کی شکل میں ہیں، اور اس میں سے لوگ کبھی کبھی جا کر کھدائی کرتے ہیں. یہ جو ایکسکویشنز کرتے نا، جا کر ایکسکویشنز کرتی ہیں، جیولوجیکل لوگ جو ہے انہوں جا کر ڈھونڈتی ہیں کیا ہے، کون آئے تھے، پہلے کی قوم کون سی آئی تھی. کھدوائی کو بولتی ہے ایکسکویشن، اندر سے کھودتی نکالتی، کچھ برآمد ہوتا ہے. ہاں، وہ بیسس پر انفر کرتی ہیں کہ یہ قوم یہاں پہلے تھی، اتنے سال پہلے تھی، ان کا تمدن ایسا تھا، ان کا کلچر ایسا تھا، ان کی تہذیب ایسی تھی. یہ سب یہ جو قیاس آ رہا ہے یہ کر کے، یہ جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے، ہڑپا، موہنجو دارو، پھر ایجپشین سیولائزیشن ہے، بیبیلونین سیولائزیشن ہے، یہ سارے یہ جو بھی فائنڈ آؤٹ کر رہی ہے اسی کی بدولت ہوا ہے. ایکسکویشنز کر کے وہاں سے جو برآمد ہوتی ہیں، ان کے کپڑے برآمد ہوتی ہیں پرانے، یا ان کے رہنے سہنے کے وہ جو بروئے کار رہتے ہیں، ان کے چیزاں ہوتی ہیں، کھانے پینے کے برتن ہوتی ہیں، یا پیالے ہوتی ہیں، یا جو بھی ان کے کلچر کے جو بھی چیزیں ہوتی، اس سے اندازہ لگا کر یہ سیولائزیشنز کی یہ اتنی لمبی چوڑی کہانی انہوں نے باندھی ہے. وہ بہت قرین قیاس ہے، بہت قریب بھی ہے. ان کے بیسس ان کے اس پر ہے، وہ کیا وہ جو یہ کرتی ایکسکویشنز کر کے اس بیسس پر جو فارم کرتے. یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ہریانہ کے قریب بہت بڑے بڑے ٹیلے ہیں جو راکھ کے ٹیلے ہیں. راکھ کے ٹیلے سے کیا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم تھی جس پر پیغمبر آئے تھے، انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، تو انہیں جلا دیا گیا. راکھ کب ہو جاتا ہے؟ جل گئے تو ہوتا نہیں، جلا دیا گیا، وہ بستی ہی جلا دی گئی. بہت ہی بولتی، اور ڈاکٹر اسرار احمد بولتے ہیں کہ 29 یا 30 کے قریب پیغمبر آئے ہوں گے اس ایریا میں. یہ بہت بڑا ہے نا، یہ سب کانٹیننٹ آف کیا یہ ایشیا، بر صغیر ہند و پاک میں، یہ بہت بڑا کانٹیننٹ ہے. یہ اس میں بہت سے پیغمبر آئے ہوں گے. اب ان کے جو کہتی ہیں نا، اس کے متعلق بھی لاوا پھٹتا ہے، جل جاتا ویسا وہ بھی ہوا ہوگا. اللہ بھی برباد کریا ہے نا، اللہ بھی اچھا. جلایا ہے نا، اوپر سے آگ آ کر جلی ہے. اللہ نے بھی جلایا ہے، بہت سی قوموں کو برباد کیا ہے جب رسول کو تکذیب کی. تو یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر بہت سے آئے ہوں گے، 29-30 پیغمبر کی بات آ رہی ہے. تو یہ جو بھی پیغمبر آئے اللہ کو ہی معلوم ہے. یہ شاید ان کے انہوں جو سب کو دیوتا مان لیتی نا، شاید وہ کوئی پیغمبر ہوں گے. نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برہما یا جو بھی انہوں بولتی، یہ بھی شاید وہ پیغمبر کو ریفر کر رہی، پرانا وہ جو بمنا بولتی. تو ان کے متعلق بھی کئی مہینے پڑا ہے. وہ ہو سکتا ہے بہت سے پیغمبر آئی، کتنے 1.25 لاکھ پیغمبر. تو اس میں کون کون ہوں گے؟ تو یہ بھی ہے کہ آئے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں. جب انہوں نہیں مانے
تو اللہ نے عذاب لایا، کسی کو برباد کیا، بجلی آ کر برباد ہوئی وہ قوم ہے، یا پتھراؤ ہوا، پتھراؤ کر کے پتھروں کی بارش سے برباد ہوئی، اور زلزلے آ کر برباد ہوئی، سیلاب آ کر برباد ہوا۔ ایسا بہت سی قومیں اللہ نے برباد کر دی، جو بھی کفران نعمت کرتی تھی، جو بھی پیغمبر کو جھٹلاتی تھی، اللہ کو تعلیمات کی جھٹلاتی تھی، ان کو اللہ نے بہت سی قوموں کو برباد کر دیا۔